وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على مبغضيهم وظالميهم إلى أبد الآبدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آواز بلند صلوات. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر ترین ایسی صورت کہ جو دو حوالے سے تائید ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی، قرآن کے لیے بھی معجزہ بنتی ہے اور آل محمد کے لیے بھی معجزہ بنتی ہے. اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکوثر ہے اور یہ فقط 3 جملوں پر مشتمل ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کہ اے پیارا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اب مختلف اس کے مصادیق مفسرین نے ذکر کیے. کسی نے کہا اولاد کثیر عطا کی ہے، کسی نے کہا تجھے قرآن مجید عطا کیا ہے، کسی نے کہا تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے. جو کچھ بھی کہا جائے اس کا مصداق یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا. توجہ ہے میری طرف. آپ کو معلوم ہے پیغمبر گرامی اسلام ایسے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے جب انسانی عقلیں مکمل ہو چکی تھیں، ورنہ انبیاء توحید کا پیغام لے کر حضرت آدم سے لے کر خاتم تک آتے رہے. کسی نے اپنے دور میں کوئی معجزہ دکھایا، کسی نے کوئی معجزہ دکھایا، کسی نے کوئی معجزہ دکھایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا. اس عصا کے ذریعے سے وہ مختلف کام کیا کرتے تھے. توجہ ہے. آج کا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. حضرت موسیٰ فرعون کے زمانے میں اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن ایسے فرعون
لہجے میں بات کریں۔ عجیب حکمت ہے خدا کی، عجیب تصور تبلیغ ہے کہ سامنے فرعون موجود ہے اور اللہ کا نبی، اللہ کو جو حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو، وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس فرعون کے سامنے کوئی تکبرانہ بات کی جائے، کوئی سخت بات کی جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو جو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو اس فرعون کے پاس چلا جا، انہو طغیٰ، یہ طغیان کر چکا ہے، یہ نافرمان ہو چکا ہے، وَقُولَا لَهُمَا لَيِّنًا، آپ دونوں چلے جائیں، دونوں بھائی مل کر اس کو تبلیغ کریں، اور تبلیغ بھی کیسی کریں کہ نرم لہجے میں تبلیغ کریں۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ جب فرعون کے گھر میں پڑ چکے، بڑے ہو چکے، اور اللہ نے معجزاتاً حضرت موسیٰ کی ولادت فرمائی اور پیدا ہو گئے اور پرورش کا انتظام بھی کیا، تو کہاں پر کیا؟ اسی کے گھر میں جو مخالف تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے، اور جو اس کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کی عین حکمت کے مطابق اللہ نے موسیٰ کو، وہی فرعون جو یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی پیدائش کو روک سکے، کہ جس نے آ کر اس کی حکومت کو ختم کرنا ہے، وہی بچہ پیدا بھی ہو گیا، اور ہوا بھی کہاں پر؟ فرعون کے اپنے گھر میں۔ مل کر صلوات پڑھیں۔ تو حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پیدا ہوئے، پلنے لگے، پرورش پانے لگے، اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ جب جوانی کے عالم میں پہنچے اور دیکھا کہ رات کے ٹائم میں دو افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر جو قبطی تھا اس کی حمایت کی، اور جو فرعونی تھا اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ وہیں پر رہا۔ اب عجیب صورتحال ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کا نبی اس مشکل میں پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر کوئی پناہ گاہ تو موجود نہیں، بادشاہ وقت میرا مخالف ہو چکا ہے، میں اب یہاں سے پناہ طلب کروں تو کس طرف؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حد سے بلند تر صلوات۔ وہاں سے نکل پڑے، چلے گئے مدائن کی طرف۔ واقعہ قرآن میں درج ہے، تفسیروں میں موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں پر بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جا کر ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھے، وہاں پر لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے، لیکن دو مستورات بھی جو شرم و حیا کا پردہ کر کے اس کنویں کے کنارے پر ایک سائڈ پر کھڑی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ جب یہ مرد حضرات اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیں گے تو اس وقت ہم بھی جائیں گی اور اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بے سہارا خواتین ہیں، پوچھا کہ آپ کیوں مظلومیت کے عالم میں ایک سائڈ پر کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہمارا والد جو ہے وہ ضعیف ہے، ہم سارا دن ریوڑ چلاتی ہیں اور کنویں پر جب پانی پلانے کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، یہ مرد حضرات جب پلا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی بیڑوں کو پانی پلا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہاں سے بہت جلدی اس کے ڈول نکالے اور ان کی بیڑوں کو سیراب کر دیا، اور وہ اپنی خیر و عافیت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو دعائیں دیتی ہوئی
لیے اپنی گھر کی طرف چلی گئی۔ اب جو جلدی جلدی گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ایوب، حضرت شعیب اپنے گھر میں موجود ہیں۔ پوچھا بیٹا آج تو آپ جلدی گھر آ گئی ہیں، پہلے تو آپ ہمیشہ لیٹ آیا کرتی تھی، کیا سبب بنا ہے کہ آپ آج جلدی آ گئی ہیں؟ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے بتایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس نے ہمارے ریوڑ کو جلدی جلدی سیراب کر دیا ہے اور ہم اپنے ریوڑ کو لے کر اپنے گھر میں واپس آ گئی ہیں، اور یہ سبب ہے کہ ہم آج جو ہے وہ جلدی اپنے گھر میں پہنچ چکی ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا آپ جائیں اور اس بندے کو میرے پاس لے کر آئیں۔ وہ دونوں چل پڑی، آئیں اور آ کر حضرت موسیٰ سے بات کی کہ ہمارا ضعیف والد آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور وہاں پر آ کر ہمارے والد سے ملاقات کریں۔ حضرت شعیب نے، حضرت موسیٰ نے جب حضرت شعیب سے ملاقات کی تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا مسئلہ ہے؟ بتایا کہ میں فلسطین سے آ رہا ہوں اور فرعون کے ایک بندے کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو کر آ رہا ہوں، آپ اگر مجھے پناہ دیں تو میرے لیے پناہ گاہ بھی میسر آ جائے گی اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت شعیب نے بھی بتایا کہ میں بھی اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا نبی ہوں، اور یہ میری دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں آپ کو پناہ تو دوں گا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری ان بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لیں اور 10 سال تک ہمارے بھیڑوں کو چرائیں، تو تب میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا آپ سے نکاح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا، گھر بھی مل رہا تھا، بیوی بھی مل رہی تھی، اپنا اہل و عیال بھی سب کچھ میسر ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دوسرے دن حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا عقد حضرت موسیٰ سے کر دیا، اور صبح کا ٹائم ہوا تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ وعدے کے مطابق آپ بھیڑوں کو لے جائیں اور جنگل میں چرا کر واپس لے آئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان بھیڑوں کے ہانکنے کے لیے ایک کسی لاٹھی کی ضرورت ہے، کسی عصا کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے کوئی عصا دیں۔ تو حضرت شعیب نے بتایا کہ فلاں کمرے میں مختلف قسم کے عصا پڑے ہیں، آپ وہاں سے جا کر ایک عصا اور ایک لاٹھی اٹھا لیں۔ جب حضرت موسیٰ گئے اور اس کمرے میں پہنچے تو ایک عصا خود بخود بلند ہوا اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو ایک عجیب معجزہ تھا، حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھایا، لے کر چل پڑے اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہیا بیدک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر کبھی کبھی سہارا لے لیتا ہوں، واحش بہا غنمی، اور اس سے اپنی بھیڑوں کو بھی ہانک لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس عصا کے اندر میرے لیے اور بھی بہت سارے فوائد موجود۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت موسیٰ 10 سال تک بھیڑیں چراتے رہے۔ جب 10 سال کی مدت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے اب اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے، میں اپنے وطن میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے ان کو اجازت دے دی، اپنے اہل و عیال کو ساتھ ملایا اور ساتھ ملا کر چل پڑے اپنے فلسطین کی جانب، جہاں پر ان کا اپنا وطن تھا۔ لیکن ایک رات بہت ٹھنڈی